الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله شفاء القلوب وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں مرا بیل گھاس کھاتا نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں موت سے کس کو اس تداری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے کر لے توبہ کر لے توبہ
ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باز کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی بڑی طاقت والے ہیں اور بڑی قدرت والے ہیں۔ یوں فرمایا کہ اللہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کون؟ فرمایا اللہ۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ کون؟ فرمایا کہ اللہ۔ احکم الحاکمین کون؟ فرمایا کہ اللہ۔ تاجدار مدینہ کے رب کون؟ فرمایا کہ اللہ۔ ساری دنیا کا نظام چلانے والے ایک اکیلے اللہ ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ عبادت کس کی جائے گی؟ ایک اللہ کی۔ معبود کون؟ ایک اللہ۔ خالق کون؟ ایک اللہ۔ مالک کون؟ فرمایا ایک اللہ۔ پالنہار کون؟ فرمایا کہ ایک اللہ۔ وحدہ، وہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا بادشاہ ہے۔ اگر اس کا کوئی پارٹنر ہوتا اور اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی ایک اور معبود بھی ہوتا تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ فرمایا کہ ہمیں اس اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہے۔ یہ بادشاہ کون دیتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء، تیرا اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور تیرا اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے۔ اور عزت کون دیتا ہے؟ کیا یہ سماج عزت دیتا ہے؟ کیا یہ معاشرہ عزت دیتا ہے؟ کیا یہ رسم و رواج عزت دیتے ہیں؟ کیا یہ غیروں کے طریقے عزت دیتے ہیں؟ کیا نبی کے خلاف والی زندگی عزت دیتی ہے؟ فرمایا لا 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 لا، وہ تو عز من تشاء، عزت کا خزانہ تیرے اللہ کے پاس ہے، عزتوں کو دینے والا اللہ۔ وہ تو ذل من تشاء، اور ذلیل کرنے والا کون؟ فرمایا کہ وہ بھی اللہ۔ بیدک الخیر، سارا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ فرمایا یہ سارا کنٹرول اور یہ سارا قبضہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، یہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھو کبھی 14 گھنٹے کی رات، کبھی 10 گھنٹے کا دن، کبھی 14 گھنٹے کا دن، 10 گھنٹے کی رات، یہ تبدیلی کون کرتا ہے؟ فرمایا یہ تیرا اللہ کرتا ہے۔ یہ آسمانوں سے پانی کون برساتا ہے؟
فرمایا اللہ زمین سے غلے کو کون اگاتا ہے؟ ایک اللہ۔ انڈے سے بچے کو کون نکالتا ہے؟ فرمایا ایک اللہ۔ ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ فرمایا ایک اللہ چلا رہا ہے۔ روزانہ اتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اتنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، تو یہ جلاتا کون ہے، مارتا کون ہے؟ فرمایا یہ وہی امید، تیرا اللہ جلاتا ہے اور تیرا اللہ مارتا ہے۔ اللہ ہی جلانے والے، اللہ ہی مارنے والے۔ میرے عزیزو، اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، اس کی طاقت کے کیا کہنے، اس کی شہنشاہی کے کیا کہنے، اس کی کبریائی کے کیا کہنے، اس کی وحدانیت کے کیا کہنے، اور اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اور اس کی علو شان کے کیا کہنے۔ انسان کو جب دنیا میں کوئی چیز بنانی ہو تو اچھا مٹیریل چاہیے۔ اللہ کو پورا انسان بنانا ہے اور ایک ناپاک قطرے سے پورے حضرت انسان کو تیار کرنا ہے۔ کہ انسان، یہ تیری طاقت ہے کہ دنیا میں تجھے کچھ بنانا ہو، اچھا مٹیریل چاہیے، اچھی چائے پتی ہو، اچھی چائے بنے گی، اچھا دھاگا ہو، فرمایا اچھا کپڑا بنے گا، چیز اچھی ہو تو اچھی چیز بنے گی۔ تو ذرا میری قدرت پر بھی تو غور و فکر کر، میری طاقت پر بھی تو غور و فکر کر۔ مجھے پورا انسان بنانا ہے اور میں مٹیریل میں ایک ناپاک قطرے کو استعمال کر رہا ہوں، ایسی طاقت والا ہے میرا اور آپ کا۔ انسان کو دنیا میں جب کوئی چیز بنانی ہو تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، لائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر روشنی کے اور بغیر لائٹنگ کے کوئی چیز بنتی نہیں ہے، کھانا نہیں بنتا، ایک چائے نہیں بنتی، کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو تیار کر رہے ہیں، ہاتھ بنا رہے ہیں، پیر بنا رہے ہیں، کان بنا رہے ہیں، ناک بنا رہے ہیں، زبان بنا رہے ہیں، دل دماغ بنا رہے ہیں، روح کو اس میں داخل کر رہے ہیں، اور اللہ پورے حضرت انسان کو تیار کر رہے ہیں ماں کے پیٹ میں کئی مختلف یہ تیرا اللہ کی طاقت ہے۔ اور دنیا کی طاقت، فرمایا کہ ساری دنیا کی طاقت مل کر، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر، ساری دنیا کے انجینئر مل کر، ساری دنیا کے وکیل مل کر، ساری دنیا کے پروفیسر مل کر، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر، ساری دنیا کے سائنس کے جانکار مل کر، ساری دنیا کے علماء مل کر، ساری دنیا کے علامہ مل کر، ساری دنیا کے اکابرین مل کر، ایک انسان تو جس کو شمار کرنا ہو کر لے، پوری دنیا مل کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے یہ انسان کی طاقت۔ اور یہ پوری انسانیت اور جتنا تو کس نے بنایا؟ فرمایا کہ ایک اللہ نے بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ اللہ کی طرف سے پیٹ پھیر کر کے جاتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتے اور ایسے غصے ہوتے کہ اسے یوں کہہ دیتے کہ دوبارہ تو میرے در کی طرف آنا نا، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، چونکہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم بھی ہیں، بڑے کریم بھی ہیں، اللہ کی صفت رحمت کے کیا کہنے، اللہ بڑے معاف کرنے والے۔ جو اللہ کی طرف سے پیٹ پھیر کر جاتا ہے نا، اللہ اسے کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ وَإِنَّكَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیا ایسا کون اچھا لگا تجھے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے نبی کے علاوہ تجھے کون اچھا لگا؟ کس کا طریقہ اچھا لگا؟ اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ آخر کار تجھے وہ کون سی ایسی چیز پسند آئی جس سے تو اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کے راستے سے، اللہ کے دین کی محنت سے اور اپنے دل میں اللہ کے دین کو داخل کرنے سے تو دور ہو گئے؟ ایسا تجھے کیا بات ہے؟ یا ایھا الانسان، یہ اللہ کا خطاب صرف مسلمانوں سے، پوری دنیا کے انسانوں سے۔ اور اللہ بڑے سے کریم ہے کہ جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کر کے آتے ہیں۔ کوئی ایک بارش آتا ہے اللہ دو بارش آتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ آتا ہے اللہ دو ہاتھ آتے ہیں، کوئی چل کر کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے متوجہ ہوتی ہے۔ یہ آسمانوں کو بنانے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ زمین کو بچھانے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ سمندروں کا نظام چلانے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ یہ پہاڑوں کو بنانے والا کون؟ فرمایا اللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین، پانی کے اوپر زمین کو بنایا تو یہ زمین حرکت کرنے لگی، اس کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کا نظام چلایا۔ پانی کو بنانے والے اللہ، سمندروں کو بنانے والے اللہ، یہ زمین کو بچھانے والے اللہ، پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، اور آسمان، اتنا بڑا آسمان، اتنا وسیع آسمان، اتنا کشادہ آسمان جس کا کوئی اینڈ بھی نظر نہیں آتا، جس کا کوئی کنارہ بھی نظر نہیں آتا۔ ارے انسان تو سوچ تو صحیح، اتنا بڑا آسمان یہ کس نے بنایا ہے اور یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ صرف اور صرف تیرے رب نے بنایا ہے۔ تجھے آسمان میں کوئی فٹن نظر آتی ہے، تجھے آسمان میں کوئی
फटन नजर आती है? फरमाया नहीं आती। अरे दोबारा दे, तुझे आसमान में कोई फटन नजर आती है? अरे तू जितनी बार देखेगा तेरी नजर लौट के नीचे आ जाएगी, तुझे आसमान में कोई फटन नजर नहीं आएगा। आसमान में कोई किनारा नजर आता है या कोई किनारा नजर नहीं आता? अच्छा मेरे बंदे, एक झोपड़ी बगैर सुकून के बना के बता दे, एक दुकान बगैर सुकून के बना के बता दे, एक घर बगैर सुकून के बना के बता दे, एक मस्जिद बगैर सुकून के बना के बता दे। तू मेरी ताकत को देख, इतना बड़ा आसमान, इतना वसी आसमान और इतना कुशादा आसमान, तुझे कोई सुकून नजर आता है? तुझे कोई पिल्लर नजर आता है? बिगैर अमल ये बगैर सुकून के इतना बड़ा आसमान किसने खड़ा कर दिया? फरमाया तेरा अल्लाह ने खड़ा। झोपड़ी से सुतून हटाओ, झोपड़ी गिरेगी। मस्जिद से सुतून हटाओ, मस्जिद गिरेगी। और इतना बड़ा आसमान और कोई सुतून नजर नहीं आता। खुदा ना खास्ता अल्लाह ने अगर सुतून बनाए होते तो कभी भी हवाई जहाज चल नहीं सकते, टकरा जाए। ये अल्लाह का अपना निजाम है और वो बड़ा बादशाह, वो हिलाना भी जानता है और अल्लाह चलाना भी जानता है, पकड़ना भी जानता है, नवाजना भी जानता है, करोड़पति बनाना भी जानता है, करोड़पति बनाना भी जानता है। फरमाया कि एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया की एटमी ताकतों को हिला करके बताया कि बादशाह से फरमा, पूरी दुनिया की ताकत को हिलाया कि फरमाया बादशाह अल्लाह। और लॉकडाउन में पूरी दुनिया के इंसानों को रिस्क पहुंचा करके बताया कि रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये नहीं कहना कि आज मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा तो मेरे घर का निजाम चल नहीं सकता। देख 3-4 महीने सारी दुकानें बंद, सारे बाजार बंद, सारी फैक्ट्रियां बंद और सारे कारखाने बंद। फिर तुझे किसने खिलाया? फरमाया अल्लाह ने खिलाया। और कैसा खिलाया? लॉकडाउन के पहले रमजान में जो अल्लाह पाक ने खिलाया, मुझे नहीं लगता कि हमने पूरी जिंदगी के रमजान में इतना अच्छा खाना खाया। 30 रुपये का तरबूज 15 रुपये किलो में खिला करके बताया, 80 रुपये किलो वाली अंगूर 30 रुपये किलो में खिला करके बताई, तो 150 रुपये वाली चिकन 30 रुपये किलो में खिला करके अपनी कुदरत बताई, अपनी ताकत बताई। और कयामत से पहले कयामत का एक मंजर कायम करके बताया कि याद रखना अंतरिम कयामत आने वाली है, याद रखना एक वो दिन आने वाला है, सब चीज फना हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। फिर बाकी क्या रहेगा? वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसानों और ए जिन्नातों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओ। तो मेरे अजीजों, असल बात यह है, सारी बात का खुलासा ये है कि हम अपनी बीवी को जानते हैं, हम अपने बच्चों को जानते हैं, हम अपने माँ बाप को जानते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को जानते हैं, हम अपने अकाबिरीन को जानते हैं, हम अपने साथियों को जानते हैं, एक काश हम अपने अल्लाह को भी जानते हैं, हम अपने अल्लाह को भी पहचानते हैं। यूं फरमाया कि जो अल्लाह को पहचान ले वो अल्लाह से मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता, और जो दुनिया को पहचान ले वो दुनिया से नफरत किए बगैर रह नहीं सकता। क्यों? ये दुनिया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। याद रखना, इस दुनिया में इंसान जहां दिल लगाता है सबसे पहला धोखा भी वहीं से खाता है। इसलिए फरमाया कि मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के है सब संसार। ये फरमाया ये दुनिया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मेरे अजीजों, ये दुनिया बेवफा है, दुनिया के अक्सर लोग बेवफा है। अगर वफादारी चाहिए तो फरमाया तू मेरी इबादत की तरफ आ, तू मेरी याद की तरफ आ, तू मेरा होकर के दे, तुझे वफादारी ही वफादारी मिलेगी, इज्जत ही इज्जत मिलेगी, सुकून ही सुकून मिलेगा, इत्मीनान ही इत्मीनान मिलेगा। क्या खूब इरशाद फरमाया हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाहि अलैह, जहां में है हर सू इबरत के नमूने, जहां में है हर सू इबरत के नमूने, हर जगह इबरत का सामान मौजूद है। हर घर बता रहा है, अक्सर मकान बता रहे हैं कि इनके बनाने वाले न रहे, अक्सर खेती बता रही है कि इन पे जिनके नाम थे उनके मरण दाखिले बन गए और उनकी वारिसों के दस्तावेज उस पर हो गए, इन पे जिसके नाम थे वो न रहे। ये अक्सर मस्जिदें बता रही है कि इसको आबाद करने वाले दुनिया में न रहे, ये बाजार बता रहे हैं कि इनको आबाद करने वाले दुनिया में न रहे। मेरे अजीजों, ये छोटे उदयपुर की बहुत सी चीजें बता रही है कि इस शहर को बसाने वाले आज दुनिया में न रहे। यूं फरमाया हर जगह इबरत का सामान मौजूद है, तुझे क्या हर घर देखता नहीं, यहाँ से कोई बड़ा चला गया, किसी के दादा चले गए, किसी के परदादा चले गए, जहां में है हर सो इबरत के नमूने,
ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو ہے کہ تیرے سامنے دنیا کی رونق ہے، دنیا کی بہاریں ہیں، دنیا کی محفلیں ہیں، دنیا کی مجلسیں ہیں، دنیا کے تحفے ہیں، دوستوں کی مجلسیں ہیں، یہ پیسے کی ریل فیل ہے، یہ انٹرنیٹ کی فراوانی ہے، یہ 4G 5G ہے، یہ نئے نئے موبائل ہے، فرمایا مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو ہے۔ کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمول ہے اب ہے حصول ہے، جگہ ہی لگا دینے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے تماشا گاہ نہیں۔ یعقوب اشعار ارشاد کرتے پہلے بچپن میں تجھے برسوں کھلایا، بچپنا تو کھیل کود میں گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گزرا، خواب سا لگتا ہے، پورا بچپنا گزرا، فرمایا خواب لگتا ہے، میری زندگی کے 30 سال گزر گئے مجھے وہ خواب لگتے ہیں، ان میں سے کسی کی زندگی کے 40 سال گزر گئے انہیں وہ خواب لگتے ہیں، کسی کی زندگی کے 50 سال گزر گئے انہیں وہ خواب لگتے ہیں، اور قبرستان والوں کو پوری زندگی خواب لگتی ہے۔ جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا یہ پوری زندگی بھی خواب لگے گی، یہ زندگی افسانہ لگے گی، اس وقت پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کے سامان کسی اور کچھ۔ یہ وقت تھا اللہ کو بتانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اور اپنے دل کی تار کو جو فرمایا کہ اللہ سے جوڑ دے۔ پہلے بچپن میں تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنون بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرے پاس ایک جوانی تھی، ایک چانس تھا، ایک موقع تھا، کروڑوں جوان اپنی جوانی نامحرموں کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، مادی طاقت کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے، کروڑوں نوجوان اپنی جوانیاں ضائع کر رہے تھے۔ ایک کاش ایک جوانی تھی وہ اللہ پر فدا کر دیتا، اللہ کی قسم اللہ تیری جوانی کی بڑی مجھے قیمت کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر، خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی۔ فرمایا ایک بار ملی ہے دوبارہ نہیں ملنے والی۔ بخاری شریف کی حدیث سنا ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دیں اللہ قیامت کے لیے اس کو عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں عرش کا سایہ؟ ہوتا ہے مئی کی گرمی ہو، 25 ڈگری ہو، 45 ڈگری ہو، 45 سے 50، اور انسان ٹریفک میں بائک پر پھنس گئے 2 گھنٹے پسینے میں شراب ہو، مسجد کوثر میں آ گیا، اے سی چل رہا تھا، اے سی کے نیچے آ کے کھڑا، کیسا لگے گا؟ اتنا اللہ کا شکریہ ادا کرے، میں پسینے میں شراب ہو، 2 گھنٹے کی ٹھنڈک، 2 گھنٹے کی گرمی کے بعد مجھے اے سی مل گیا۔ میرے عزیزوں یہی کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی آدھے بدن تک، کوئی کندھے تک، اس وقت اگر اللہ کسی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے وہ کتنا خوش نصیب، بڑی سعادت والا جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ میرے جوان ہے، میری جوانی ہے، صحابہ نے اکثر صحابہ نے جن کے پاس جوانی تھی سب نے اپنی جوانی لگائی، اللہ کو منایا ہے، اللہ کو راضی کیا۔ میرے اور آپ کے پاس بھی ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، ہم بھی جوانی اللہ پہ فدا کر سکتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کر سکتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، کسی اللہ والے سے جڑ کر مراقبے کا اہتمام کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگا سکتے ہیں، گشتوں میں ملاقاتوں میں جا سکتے ہیں، تقاضوں پر چل سکتے ہیں، اللہ کو منانے کی یہی تو ایک واقع زندگی، اس کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ملنے والی۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، 15ویں شعبان ہے اور آپ نے شراب پی ہوئی، شراب کے نشے میں ابھی تک توبہ کی توفیق نہیں، 15ویں شعبان ہے، شب برات ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے شراب پی ہوئی ہے، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے اور اسی حالت میں سوئے، خواب دیکھا، خواب کی طرف تو نہیں جانا چاہتا، جب اٹھے توبہ کی، اللہ کے ہو گئے، ایک خواب اللہ نے بتایا اور ایک خواب کے ذریعے حضرت مالک بن دینار کو اپنی طرف کھینچ، اس لیے فرمایا کہ زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا،
کیا پتا اللہ کب کس کو اپنی طرف کھینچ رہے. کسی کی ابتدا کو نہ دیکھ رہا. اعتبار ابتدا کا نہیں ہے, اعتبار تو ہے کا ہے, خاتمے کا اعتبار ہے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدا تو آپ کو معلوم ہوگی, ننگی تلوار ہے, اور پیارے نبی کو وہ اس نیت سے چلے کہ میں نبی کی گردن قلم کر دوں, اور پکا ارادہ ہے, سچا ارادہ ہے. کفار مکہ خوشیاں بنا ہے کہ عمر جو کہتا ہے کر گزرتا ہے. عمر جو کہتا ہے آپ کی بہادری کے پہلے سے چرچے تھے, تو عمر جو کہتا ہے کر گزرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی تلوار لی کہ یہ وہ محمد ہے جس کی وجہ سے ہمارے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہے, اور یہ ہمارے جو ہے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, اور اس نے ایک جماعت بنا لی ہے, نہ رہے بس نہ بچے پاسڑی, کہاں جا رہے محمد کو بدل کر دے جا. یہ پکا ارادہ ہے. راستے میں صحابی ملے, کہاں جا رہے محمد کو بدل ان کا سر الگ کر لے جا. یہ پکا ارادہ ہے, یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. حضرت عمر اس وقت فرماتے کہ میں اس وقت پکے ارادے سے چلا. پھر وہ صحابی نے کہا کہ تیری بہن کے گھر کی خبر لے. میرے عزیزو, یہ ابتدا ہے حضرت عمر کی, اور اینڈ یہ ہے کہ پیارے نبی کی طرف ناکام فرما. کب کسی کی ابتدا کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی انتہا کچھ اور ہوتی ہے, وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا ہے کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کے بارے میں بڑے فکر مند, بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاں یوں فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو نہیں, لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یوں فرمایا کہ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ. خلاصہ یہ ہے اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام موجود ہے. کئی دفعہ پیارے نبی کی زبان سنا, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر. اور آپ کی ایک بیٹی پیارے نبی کے نکاح میں اس اعتبار سے ہمارے نبی کے خسر بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا غور اور بڑا دبدبہ آپ کو عطا فرمایا. یوں فرمایا عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. اللہ پاک نے ایسا غور کیا تھا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک انگوٹھی بنوائی تھی, اس میں لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر, کفا بالموت واعظا یا عمر, اے عمر نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے. انگوٹھی بنوائی تھی, بار بار دیکھتے رہتے. جب آپ کو وقت کے آپ امیر المؤمنین بنے, خلیفہ ثانی بنے, ایک آدمی کو رکھا تنخواہ پر, کہا مختلف مجلسوں میں آپ میرے ساتھ رہا کریں اور وقتاً فوقتاً عمر کو موت کی یاد دلاتے ہیں. وہ ہے جو حضور کی زبان جنت کی بشارت سے ہے. یہ کہہ رہے ہیں وقتاً فوقتاً عمر کو موت کی یاد دلا دیا کرے, کہیں فیصلہ کرتے وقت میرے سے غلطی نہ ہو جائے, میری آخرت برباد نہ ہو جائے, یاد دلا دیا کرے عمر مردہ ہے, عمر موت آئے گی, عمر موت آئے گی, اس کی باقاعدہ تنخواہ دیتے. ایک عرصہ گزرا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب جو ہے آپ کچھ اور کام کر لیجیے. وہ صحابی نے کہا کہ اب موت کی یاد کی ضرورت نہیں ہے, داڑھی یا بال میں کچھ سفید بال آ گئے تھے. کہا کہ اب جو میرے اوپر جو سفید بال آ چکے ہیں وہ مجھے اپنی موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے. پہلے ضرورت تھی کوئی مجھے موت کی یاد دلائے, اب وہ بال مجھے اپنی موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے. آگے سننا, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی, صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. پیارے نبی نے آپ کو منافقین کی فہرست بتائی. خلاصہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کون کون منافق ہیں. ایک مرتبہ ملاقات ہوئی, کہا اے حذیفہ, اے حذیفہ, عمر ایک بات جاننا چاہتا, عمر ایک بات معلوم کرنا چاہتا. مجھے اللہ کے نبی نے آپ کو منافقین کی فہرست بتائی ہے, اور یہ آپ کا اور اللہ کے نبی کے درمیان کا راز ہے. عمر اس راز کو ہرگز فاش کرنا نہیں چاہتا. حذیفہ میں نہیں پوچھتا ہوں آپ کو مدینہ منورہ میں کون کون منافق. ہاں جنازے میں دیکھتے تھے حضرت حذیفہ ہے جو نماز پڑھانے چلے جاتے, سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق نہیں ہے. اگر منافق ہوتے تو حضرت حذیفہ جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتے. فرمایا اے حذیفہ, وہ تو تیرا اور اللہ کے نبی کے درمیان کا راز ہے. میں ہرگز تجھے یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ وہ منافقین کی
کی فہرست میں کس کس کا نام ہے، لیکن ایک بات ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پیارے نبی نے جو منافقین کی فہرست تجھے بتائی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں؟ یہ ہے وہ صحابی جو جنت کی بشارت سن چکے ہیں، یہ ہے وہ صحابی جو ہمارے نبی کے ساتھ کئی سفروں میں ساتھ رہ چکے ہیں، یہ ہے وہ صحابی جو بدری صحابی ہیں، احد میں ساتھ ہیں، خندق میں ساتھ ہیں، صلح حدیبیہ میں ساتھ ہیں، بیعت رضوان کے موقع پر ساتھ ہیں، فتح مکہ میں ساتھ ہیں، تبوک میں ساتھ ہیں، حجۃ الوداع میں ساتھ ہیں، نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر وہاں موجود ہے، صدیق اکبر کا زمانہ پایا ہے، اس کے بعد خلیفہ دوم بنے ہیں، عشرہ مبشرہ کی بشارت مل چکی ہے کہ عمر جنتی ہے، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں کہیں عمر کا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں؟ اور ہم مطمئن کہ اپنے سے انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا اور جنت تو باپ دادا کی جاگیر ہے، چلے ہی جائیں گے، تو کوئی ٹینشن نہیں۔ جو مسئلہ ہے وہ دنیا کا ہے، 60-70 سے میرا عزیزو، یہ دنیا وقتی ہے، یہ فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے۔ ایسی دنیا سے کیا ملنا ہے جہاں تو ہمیشہ رہنا، کیونکہ فرمایا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ ہے جہاں صحابہ چلے گئے، جہاں تابعین چلے گئے، جہاں تبع تابعین چلے گئے، جہاں میرے اور آپ کے پردادا ان کے ابا چلے گئے، جہاں میرے اور آپ کے نانا پردادا ان کے ابا چلے گئے، جہاں میرے عزیزوں ہمارے کئی رشتے دار چلے گئے، جہاں عمر یہاں چھوٹا ادے پور میں 150 سال پہلے والے رہنے والے چلے گئے، وہ ہے اصل جگہ۔ ایک بزرگ قبرستان کے پاس کھڑے، ایک شخص ہے، حضرت نے عجیب سوال پوچھا، قبر کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹا نوجوان شخص، اگر یہ قبر والا ابھی باہر آ جائے تو کیا کرے گا؟ یہ تو باہر آئے گا نہیں، ارے میں تمہیں سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ ابھی باہر آ جائے تو کیا کرے گا؟ تو مشورہ آ گیا، حضرت کیا کرے گا؟ پورا اللہ کو وحید ہو جائے گا، اللہ کے دین کی محنت کرے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، حضرت یہ کرے گا، وہ کرے گا، ایک اللہ کرے گا۔ ہماری بات ختم ہوئی تو حضرت نے کہا بیٹا یہ تو آئے گا نہیں، تو یہ سب کام کرو، یہ تو آئے گا، تو یہ سب کام کرو، تو میرے موقع ملنے والا نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے میرے اور آپ کو تعلیم ہونا نہیں ملے گا، تعلیم کو گراؤنڈ کے کام میں ملتے جلتے ہیں، وہ گراؤنڈ کا گھر بنا رہا ہے، اس کو گراؤنڈ میں کہا رب کی دوسرا معلوم ہے، دوسرا معلوم ہے، ایک تو ایمان لگا جو ایک اسلام ہے، گھر کے اوپر وہ بڑا کئی بنا ہے جو اصل جب پورا معاملے ختم ہو گئے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، حقیقت کی آگے بھول گئی، اب ایمان لایا، عقلمند کو، ہوشیار کو، سمجھدار کو، چالاک کو، فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے دنیا بنا وہ عقلمند ہے، وہ ہوشیار ہے، جو اپنے اوقات کو ضائع کر دے، جو موبائل میں ٹائم پاس کرے، جو قرآن شریف کی تلاوت صرف رمضان میں کرے، جس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے، اس اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اس کے پاس وقت رہو، اس کے سارے دروازے بنو، وہ عقلمند ہے۔ عقلمند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جو مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرے، وہ عقلمند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ چالاک۔ میں سنا رہا تھا آپ کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی شدت کی گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی، یہاں تک کہ انسان تو انسان جانور بھی باہر نظر نہیں آتا، ایسی شدت کی اور آگے کی پوری گرمی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں دوپہر میں واقعے کا خلاصہ بتا رہا ہوں، 12 بجے کے قریب مجھے کسی کام سے باہر جانے کا اتفاق ہوا، سخت دوپہر میں عین زوال کے وقت، اس کو میں 12 بجے سے تعبیر کر رہا ہوں، 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب مجھے کسی کام سے باہر آنے کا اتفاق ہوا، کوئی انسان تو انسان، کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا۔ اتنے میں میری نظر پڑی، دور سے راستے سے ایک شخص آ رہا ہے اور وہ اس کے دونوں پیر نہیں ہیں اور اس کے بل گھسیٹتا آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سخت گرمی تھی،
میں ایک تو چوک گیا کہ یہ آنے والا کون ہے, کیوں آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا یہ اللہ کے بندے کو گرمی نہیں لگتی. میں رک گیا. وہ آیا, سلام کرام ہوا, تعارف ہوا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, نوجوان شخص آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے گھر جا رہا ہوں. مالک بن دینار نے فرمایا آپ تھوڑی سی دیر آرام فرما لیں ہمارے یہاں, آپ شام کو چلے جانا, میرا گھر ہے, آپ آرام کر لیجیے, جب شام کو ٹھنڈک ہو جائے گی نا پھر آپ چلے جانا. تو اس نے بہانہ کر دیا کہ مالک بن دینار آپ تو سواری پر آتے ہو, ہمیں تو اس طرح گھسیٹتے گھسیٹتے جانا پڑتا ہے, آپ میرا راستہ چھوڑ دو. مالک بن دینار نے کہا اس میں کیا بات ہے, ہم آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیں گے. ایک دم چڑھال بات. مالک بن دینار میں تو آپ کو بڑا قدمت سمجھتا تھا, مجھے ایک بات یہ تو بتاؤ, جس نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہو اس کے پاس سواری سے جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اس جملے نے مجھے ہلا دیا اور میں سمجھ گیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دینے میں بھلائی ہے. میں وہاں سے سائڈ پر ہٹ گیا, سرین کے بعد زمین پر گھسیٹا گھسیٹا چلا گیا. اس دن میرے لیے یہ سب سے زیادہ حیرت کا اور تعجب کا واقعہ بن گیا کہ اللہ کو منانے والے کیسے لوگ ہیں. کافی لمبا سفر ہے, پتہ نہیں حج کے ٹائم تک پہنچ بھی پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا. حضرت فرماتے ہیں مہینے گزرتے گئے یہاں تک کہ حج کا ایام آیا اور باری تعالیٰ نے مجھے بھی وہاں کی حاضری کے لیے قبول فرمایا. میں حج میں گیا, حج میں ایک مرتبہ مینا میں گیا, شیطان کو کنکری مار کر باہر نکلا تو میں نے دیکھا کچھ مجمع جمع ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں جمع ہیں, کیا بات ہے, کنکری تو یہاں مارتے ہیں, یہاں آپ لوگ کیوں جمع ہو گئے؟ ایک شخص نے کہا کہ حضرت ایک نوجوان ہے, اس کے دونوں پیر نہیں ہے اور وہ اللہ سے عجیب و غریب مناجات کر رہا ہے, تو وہ مناجات کرنے میں مشغول ہے اور سب لوگ اس کی مناجات سننے میں مشغول ہے. مجھے بھی تو دیکھتے رہو. حضرت فرماتے میں نے دیکھا تو یہ تو وہی نوجوان تھا جو مجھے راستے میں ملا تھا اور کہتا تھا مالک بن دینار میرا راستہ چھوڑ دو, مجھے تو سرین کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے جانا ہے. حضرت فرماتے میں بھی کھڑا ہو گیا, اس کو دیکھنے لگا, اس کی باتوں کو سننے لگا, وہ اپنے مولا کا شکریہ ادا کرنے لگا, اپنے اللہ سے باتیں کرنے لگا, اپنی دل کی باتیں اپنے دل کی آہیں اپنے مالک سے, اپنے خالق سے, اپنے پالنہار سے سنانے لگا. وہ یہ کہنے لگا جس کا خلاصہ یہ تھا, اللہ آپ کا احسان ہے, آپ مجھے مکہ لائے, آپ کا کرم ہے کہ میں نے آپ کا گھر دیکھا, آپ نے کرم فرمایا کہ میں نے طواف کیا, آپ نے کرم فرمایا کہ میں نے منتظم سے چمٹ کر کے دعا کی, مالک آپ نے کرم کیا مجھ پر کہ میں نے صفا مروا کی سائی کی, باری تعالیٰ آپ نے احسان فرمایا کہ میں مینا گیا, میں عرفات گیا, میں مزدلفہ گیا. اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں دوبارہ مینا آ چکا ہوں, اور اللہ آپ نے ابھی دیکھا کہ میں نے شیطان کو کنکری مار کر اس سے دشمنی کا اظہار بھی کر لیا. میرے بھائی اب جو ہے یوم النحر ہے, بقر عید کا دن ہے, اب قربانی کا وقت آ چکا ہے. یہ میرے آس پاس سب صاحب ثروت لوگ کھڑے ہیں, سب مالدار لوگ کھڑے ہیں. ارے اللہ یہ لوگ کبھی قربانی کریں گے, تجھے معلوم ہے میں ایک غریب اور فقیر انسان ہوں, میرے پاس یہ احرام کی 2 چادروں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. میرے مالک یہ سب مالدار لوگ ہیں, ابھی قربانی کر کے تجھے راضی کریں گے. میرے سے جتنا ہو سکتا تھا میں کر گزرا, اب میرے پاس رقم تو کوئی نہیں, میرے پاس پیسے تو کوئی نہیں, مطلب میں بھی قربانی کرتا. اللہ یہ مالدار لوگ کریں گے, بس میری ایک درخواست ہے, عاجزانہ درخواست ہے, آپ اسے قبول فرما لیجیے. یہ فقیر کی یہ صدا ہے, آپ قبول فرما لیجیے. آپ یہاں تک لائے ہیں, یہ 1 لاکھ بھی رکھ لیجیے. اللہ یہ مالدار لوگ قربانی کریں گے, میں بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں. آج میں اپنی ذات کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں, میری قربانی قبول فرما لیجیے. مالک بن دینار کہتے ہیں میں دیکھنے لگا, اس نوجوان نے ایک آخری چیخ لگائی, کلمہ پڑھ کے اللہ کیا. میرا عزیز و چھوٹا ادے پور والوں, زندگی کو سیریس لو, مذاق میں مت لو, ختم ہو جائے گی. مجھے ایک بات بتاؤ, کیا چھوٹا ادے پور ہمیشہ رہے گا؟ قیامت نہیں ہوگی چھوٹا ادے پور؟ بولو نا آپ لوگ بھی تھوڑا. چھوٹا ادے پور ہمیشہ رہے گا؟ ہمارے گھر ہمیشہ رہے
हमें जा रहे हैं, बोला ना नहीं, मोबाइल वो भी नहीं रहेगा, ये क्रिकेटर और ये हीरो लोग तो ये भी नहीं रहेंगे, हम लोग तो रहेंगे इंशाअल्लाह, हम लोग भी नहीं रहेंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। हमारे बच्चे कि वो तो इंग्लिश अच्छा पढ़ लेंगे, उनकी शादी हो जाएगी, वेल सेट लाइफ हो जाएगी, फिर सब ओके, कि वो भी नहीं रहेंगे, ना हमारी बीवी रहेगी, ना हमारे बच्चे रहेंगे, ना हमारे रिश्तेदार रहेंगे, ना छोटा उदयपुर रहेगा, ना बिजनेस रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो हम में से कौन कौन रहेगा? अच्छा, हम में से इंतकाल किस किस का होगा? जिसको जिंदा रहना हो, छोटा उदयपुर आता है, उठाओ ना हाथ, तो दर्द तो मुझे भी लग रही थी, क्या करना, जाना ही नहीं। ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना जहां रहो हमेशा, ये तय करो इंशाअल्लाह दुनिया से दिल नहीं लगे। दुनिया कमाने से मना नहीं है, अरे दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे, अल्लाह के दीन से दिल लगाएंगे, वो अल्लाह चैन, सुकून, इत्मीनान, इज्जत और अमन। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की बात निकली, एक बात और अर्ज कर दूं, आपने नाम सुना होगा हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह, किसका नाम सुना? ये भी बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, इनकी जिंदगी बड़ी गफलत में गुजर रही, अपने महल में सोए हुए, रात का वक्त, टेरेस से कुछ आवाज आई, इन्होंने सोचा कि बाहर तो वॉचमैन खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं और महल में रात में किसी को आने की इजाजत नहीं है, तो ये टेरेस पर कौन चढ़ गया है यार इतनी रात को महल के अंदर, शाही कमरे के टेरेस में? तो ये बाहर निकले, फौरन आवाज दी, ओ भाई टेरेस में कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इब्राहिम बिन अदहम, वो हमारा ऊंट गुम हो गया है, हम उसको तलाश कर रहे हैं। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ऊंट गुम हो गया है तो जंगल में तलाश करो, टेरेस पे कोई ऊंट मिल जाए क्या? वो अल्लाह के फरिश्ते थे, उन्होंने कहा इब्राहिम बिन अदहम, जब टेरेस पे ऊंट नहीं मिलता तो नरम नरम बिस्तरों पे अल्लाह मिलता है क्या? ओ ये सुनना था, यहाँ आपके दिल की दुनिया बदली थी और मुसल्ले को आबाद किया था, अल्लाह के दीन के खातिर मेहनत की थी, फिर क्या हो रहा है, तौबा की, अब इरादा किया कि अल्लाह के घर जा रहे हैं, अब तो दिल लगा लिया अल्लाह से, अब तो इश्क कर लिया अल्लाह से, अब तो मोहब्बत कर ली अल्लाह से, अब तो कह दिया आई लव यू अल्लाह, अब तो कह दिया आई मिस यू अल्लाह, अब तो तय कर दिया कि एक दिल और एक अल्लाह के लिए है, इस दिल में अल्लाह के गैर के लिए कोई जगह नहीं है, ये दिल हसद से पाक हो, कीना से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, अदावत से पाक हो, नफरत से पाक हो, अब तो ये जज्बा हो गया कि ये दिल अल्लाह के हो। तो तय कर चुके, सफर पे जाना है, कैसे जाए? मक्का मुकर्रमा को अजीब और गरीब तरकीबें अपना है, सोचा कि मैं हर कदम पे 2 रकात पढ़ूंगा, हर कदम पे 2 रकात पढ़ूंगा, हर कदम पे 2 रकात, हर कदम पे 2 रकात पढ़ूंगा। किताबों में लिखा है कि 6 महीने हुए फिर भी आप पहुंचे नहीं, हर कदम पे 2 रकात पढ़ रहे हैं, 2 रकात पढ़ रहे हैं। 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हो गए, अभी तक आप पहुंचे नहीं मक्का मुकर्रमा। बोला ना ऐसा हो सकता है, हर कदम पे 2 रकात। हाँ, इश्क ये सब करवाता है, इसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके लिए इंसान न रात देखता है, न दिन देखता है, न ठंडी देखता है, न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, ये तो अल्लाह के हकीकी इश्क वाले, सही मोहब्बत करने वाले फरमाते हैं कि 30 महीने में सैयदना हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि वहां पर पहुंचे मक्का। आपने तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह की रहमतों की बारिश इन पर बरस रही। इनको बहुत ताज्जुब हुआ। ताज्जुब क्या हुआ कि एक लेडीज, एक औरत हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुई। इन्होंने देखा कि उस औरत पर अल्लाह की रहमतें इनसे ज्यादा बरस रही। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तआला। अल्लाह ने वो फिरासत दी थी, वो फिरासत का तोड़ दिया था। देखा कि एक औरत हरम शरीफ में दाखिल हुई जो पर्दे में है और उस पर अल्लाह की रहमतें मुझसे ज्यादा बरस रही। तो ताज्जुब कर रहे कि मैं तो हर कदम पे 2 रकात नमाज पढ़ते आया, ऐसा अल्लाह को मना करके आया, तो मुझ पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है, अल्लाह की तजल्लियात का जो नुज़ूल हो रहा है वो तो समझ में आता है, लेकिन
یہ عورت پتہ نہیں کون ہے، کیا کر کے آئی؟ قریب میں ایک بچہ کھڑا تھا، اس کو کہا کہ بیٹا یہ جو پردے میں یہ جو عورت ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا چچا جان آپ جانتے نہیں ہیں اس کو یہ کون ہے؟ تو کہا بیٹا میں پردیسی انسان ہوں، میں مسافر ہوں، میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون عورت ہے۔ اس نے کہا چچا جان یہ تو مشہور خاتون رابعہ بصریہ ہے۔ رابعہ ہے؟ بڑے ادب سے حاضر سلام کیا رابعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے۔ اے رابعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے۔ اے رابعہ بتا تو کیا کر کے؟ رابعہ نے کہا اے ابراہیم بن ادم تو نیشا پور سے رب کے شاہی دربار میں تو پیشانی بچھاتا آیا، رابعہ اپنے رب کے شاہی دربار میں یہ دل بچھاتی آئی۔ تو زمین نیاز کر کے آیا، رابعہ قلب نیاز کر کے آئی۔ میرے عزیزو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، نماز میں دل بچھانا ہے، سجدے میں دل بچھانا ہے، قرآن شریف کی تلاوت میں دل بچھانا ہے، اللہ کے دین کی محنت میں دل بچھانا ہے۔ ہم تو سجدوں میں ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تو نظر کرم فرمائے اور انسان تیرا دل کہیں اور ہو۔ ہاں گندے گلاس میں ہم دودھ نہیں پیتے، گندے برتن میں ہم کھانا نہیں کھاتے، گندے دل میں اللہ کی محبت کو ڈالنا پسند نہیں۔ یہ دل اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی صاف کر دے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ نا میرے عزیز ایک مکان کا مالک ہے، اگر وہ کسی کو مکان کرائے پر دے دے تو کرائے میں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مکان کی صفائی کرے، مکان کی مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، جو کرائے پر رہتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ دل بے شک اللہ کا ہے، ابھی دنیا کی زندگی میں کرائے پر دیا ہے، اس کی صفائی کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، کل کو صاف دل لے کے جانا ہے، یہی کام آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اے انسانوں ذرا دھیان سے سنو، دل کے کانوں سے سنو کہ قیامت کے دن نہ تجھے تیرا مال کام آئے گا، نہ تجھے تیری اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن تو تجھے سجا ہوا دل کام آئے گا۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن برحق ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ میرے کو بتاؤ عبادت کے لیے بہترین دین کون سا ہے؟ حضرت نے فرمایا موت سے ایک دن پہلے۔ کیا کہا؟ اس نے حضرت کیسی بات کرتے ہو یار، موت کا وقت تھوڑی نا معلوم ہے۔ تو حضرت نے کہا اسی لیے تو کہتے ہیں ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے ہوگا، کیا پتا وہی دن آخری ہو، کیا پتا دوبارہ موقع نہ ملے۔ میرے عزیزوں سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیا اچھا موقع ہے کہ ہم توبہ کریں، جنید جمشید کی طرح یوں کر لیں، پورے اللہ کے ہو جائے۔ آپ کو سنایا تھا جنید جمشید رحمت اللہ کی علیہ نے جب تک توبہ نہ کی تھی ایک ملک میں مشہور تھے، جب توبہ کی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ جب تک توبہ نہ کی تھی ایک ملک میں مشہور تھے، گانے گاتے تھے، توبہ کی اللہ نے پوری دنیا میں مشہور کیا اور آپ سے نعتیں پڑھوائی، نظمیں پڑھوائی۔ ثنا خان مصطفیٰ کے لقب سے آپ کو پکارا گیا کہ حضور کی شان میں نظم پڑھنے والے، اور قبر کھودنے والا کہہ رہا تھا کہ جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا تو اندر سے خوشبو آتی، ایسے خوشبو آتی ہے۔ غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے، نہ نبی کا چہرہ پسند آیا ہوتا، نہ نبی کا لباس پسند آیا ہوتا، تو کیا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت وہ یوں کہتی ہے کہ میں نے کئی اللہ والوں کے جنازے میں شرکت کی، کئی بادشاہوں کے جنازے میں شرکت کی، جنید کے جنازے کا جو منظر دیکھا وہ نہ کسی ولی کے جنازے کا دیکھا، نہ کسی بادشاہ کے جنازے۔ جنید کی طرح کوئی اللہ کا ہو کر کے تو دیکھے،
यूटर्न ले गए। अरे सारे न्यूज वाले परेशान है, जुनैद क्या हो गया, तेरे पास इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, एक नौजवान जिन चीजों के ख्वाब देखता है वो सब तेरे कदमों में है, जुनैद तुझे क्या हो गया कि तूने पूरी जिंदगी चेंज कर ली, तू सादगी पे आ गया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुनैद के पास सब कुछ था, जुनैद के पास सुकून नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह की जिंदगी में दीन आया, अपनी अम्मा को समझाया, माँ ने तौबा की, घर वालों ने तौबा की, घर वालों की जिंदगी में दीन आया। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी माँ की तबीयत बहुत नासाज है और मेरी तशकील होने लगी साउथ अफ्रीका की। मैं अम्मी के पास गया, माँ मेरी साउथ अफ्रीका की तशकील हो रही, एक तरफ आपकी तबीयत नासाज है, आपकी मोहब्बत मुझे जाने नहीं देना चाहती, आप तो जो है बड़े बीमार है। माँ ने कहा जुनैद तू चला जा, अगर मेरा अल्लाह पूछेगा जिसका खुलासा ये कि तू क्या करके आई, तो मैं कहूंगी मेरे बेटे जुनैद को तेरे रास्ते में छोड़ के, मेरे बेटे जुनैद को तेरे रास्ते में छोड़ के। फरमाते मैं सफर से वापस आ गया, मेरी माँ की तबीयत बहाल रही, उसके बाद मेरी तकरीबन अमेरिका के करीब की मेरी तशकील हो गई। मेरी माँ ने इजाजत दे दी, मगरिब के बाद बयान किया, ईशा पहले किसी ने खबर दी कि मेरी माँ अल्लाह के रास्ते, मेरी माँ का इंतकाल, बेटा अल्लाह के रास्ते में। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अल्लाह के रास्ते में और दुनिया से जा रहे हैं और करोड़ों लोग रो रहे हैं और जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह को याद कर रहे हैं। उस कब्रिस्तान का निगरान कहता है कि रोजाना 600 लोग जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह की कब्र पर इसाले समाप्त करने के लिए आते हैं, रोजाना 600 लोग। हमारे जनाजे में नहीं होते 600 लोग। वो कहता है कि जुमा के दिन जुनैद की कब्र पर 3000 लोग आते हैं इसाले सवाल करने के लिए। जुनैद जमशेद फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा की गलियों में था, मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ था, जय जय जुनैद जमशेद, तो मेरा दिल एकदम रोने लगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे गाने के बोर्ड लगते थे, ना महरमों के साथ मेरी तस्वीरें लगती थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा अल्लाह इतना करीब होगा कि तौबा करूंगा तो मेरा अल्लाह मक्का मुकर्रमा की गलियों में मेरे नाम के बोर्ड, वो बड़ा करीब है, वो बड़ा रकीब है। मेरे अंदर में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक बुजुर्ग थे, वो रास्ते में किसी को नजर आए, बाजार में नजर आए, किसी ने कहा हजरत बाजार में आप क्या कर रहे हैं? बेटा ये बाजार वालों की अल्लाह से सुलह करना है, ये बाजार वालों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। हजरत सुलह हो गई? बेटा अल्लाह तैयार है, माफ कर देने के लिए तैयार है, अपना बनाने के लिए तैयार है, बरकत वाली हलाल रोजी देने के लिए तैयार है। लेकिन बेटा ये बाजार वाले अल्लाह से जुड़ने के लिए तैयार है, अल्लाह से सुलह करने के लिए तैयार है, नमाज़ें पढ़ने के लिए तैयार है। एक लंबा अरसा गुजरा है, लंबा अरसा गुजरा है, हजरत भी बूढ़े हो गए, पूछने वाला भी बूढ़ा हो गया। हजरत कब्रिस्तान में नजर, हजरत लंबे वक्त के बाद हमारी मुलाकात हो रही, आप कब्रिस्तान में यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा ये अल्लाह की कब्र वालों से सुलह कर रहा हूं, वही काम कर रहा हूँ जो उसको बाजार में कर रहा था, वही काम कर रहा हूँ। हजरत सुलह हो गई? बेटा आज मामला उल्टा हो गया, आज सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह है सुनने के लिए तैयार। खत्म तौबा अदा हुआ। एक दिन बरोड़ा मेरा और आपका जनाजा उठेगा, आज जुमा का दिन था ना, गुस्ल किया था ना, एक दिन गुस्ल किया जाएगा। आज कपड़े पहने ना, एक दिन कफन पहनाया जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए जाएंगे। मेरा तो आज मौका है, जवानी अल्लाह पर फिदा करो, जुनैद जमशेद की तरह यू टर्न लो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, अल्लाह वालों की सोहबत में जाओ, गश्त न छोड़ो, मुलाकात न छोड़ो, मशवरे न छोड़ो, तकाज़े पे चलना सीखो, अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानी देना सीखो। हमारे यहाँ एक रिक्शा चलाने वाले मुझे अभी कहने लगे, मौलाना मैं चिल्ले में गया, मेरे 5 काम ऐसे थे कि अगर मैं 5 साल तक यहाँ रहता मेरे काम हल नहीं होते। मैं 40 दिन गया, मैं अल्लाह के सामने रोया, अल्लाह ताला आपके रास्ते में दुआएं कबूल होती है, मैंने ये 5 काम हल कर दे। मुझे 6-7 दिन पहले कहा मौलाना आज का वो दिन है, अल्लाह ने मेरे 5 काम हल कर, सारे मसाइल का आसान हल। बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। और आखिरी गुजारिश ये है कि किसी अल्लाह वाले से जुड़ना चाहिए। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामद बरकत, अभी कुछ वक्त पहले हजरत मौलाना अकील साहब सहारनपुर वालों से मुलाकात हुई। सहारनपुर के शेखुल अजीज हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के दामाद, जो अभी सहारनपुर में हजरत शेखुल अजीज शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह की जगह पर बुखारी शरीफ पढ़ा है। वो तारीफी जुमला कहा हजरत बैत होने के लिए आया, अभी हजरत बैत होने के लिए आप? हाँ,
پوری زندگی کسی اللہ والے کی رہبری میں گزاری. میں نہیں چاہتا ہوں آخری زندگی اللہ والوں کی رہبری کے بغیر گزار دوں. آپ کا احسان ہوگا, آپ مجھے بیعت فرما لیں. وہاں حضرت مولانا عقیل صاحب کو انہیں بیعت فرمایا. ہمارے اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں, وہ کسی اللہ والے کی رہبری کے بغیر زندگی نہیں گزارتے. تو میں اور آپ کیسے گزارے؟ میں نے خود حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دعوت برکات سے پوچھا, جب ہم سال کی جماعت میں تھے اس وقت میں نے خود پوچھا حضرت سے. میں نے کہا حضرت ایک بات جاننا چاہتا ہوں. میں نے کیا؟ میں نے کہا ایک شخص کہہ رہے تھے کام سے بیت ہو جاؤ. تو میں نے کہا پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں بیٹھے؟ مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ, شیخ زکریا احمد اللہ سے کیوں بیٹھے؟ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب, حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں بیٹھے؟ ہمارے کوئی مشائخ میں ایک آدمی ایسا نہیں دکھتا اللہ والوں میں. تو حضرت نے مجھے کہا بیٹا, جس نے بھی کہا جہالت کی وجہ سے کہا, کام اور چیز ہے, شیخ اور چیز. میرے عزیزو, کام سے روکا نہیں جا رہا ہے, اسے اللہ والے سے جڑنا ہے, اپنی اصلاح کرانی ہے. سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس, لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس. اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس, تاکہ جب ہم اللہ کے راستے میں جائے معمولات کی پابندی ہو, نمازوں میں دھیان لگے, اللہ کے قرآن شریف نماز پڑھے تو قرآن شریف کی تلاوت میں مزہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی مستورات کی جب مجلس تھی اس وقت میں نے مستورات سے ایک دو بات کہی تھی کہ رات میں جو ہے آپ کے شوہر وغیرہ کو بھیجنا, تو میں ان کو آپ کے حقوق کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. میں مستورات کو بتا کر آیا ہوں کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے, اپنے شوہر کا اکرام کرنا چاہیے, اپنے شوہر کا احترام کرنا چاہیے. میرے عزیزو, ایک دو منٹ میں کچھ باتیں آپ کو بھی بتا دوں کہ عورت جو ہوتی ہے وہ سب کو چھوڑ کے آتی ہے. شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے, شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے, اس کے گھر میں باہر آ جائے گی. دوسری بات پر غور کرنا, آج عام طور پر ایک بڑا مجمع اپنی بیوی کو صحیح معنوں میں وقت نہیں دیتا ہے. آپ اس کو وقت دو, اس کو عزت دو, وہ پوری آپ کی ہو جائے گی. آپ صرف وقت دو, عزت دو, گھر چلے جاؤ, موبائل سوئچ آف کر دو, آپ لکھ کر رکھ دو, جس سے اس کی بیوی ناراض ہو وہ اللہ کا ولی بن نہیں سکتا. جس سے اس کی بیوی ناراض ہو وہ اللہ کا ولی بن نہیں سکتا. اگر وہ بلا وجہ ناراض ہے تو اور چیز ہے, کیونکہ وہ اللہ کی بندی ہے. اگر کوئی کسی اللہ کے بندے کا یا بندی کا دل توڑے تو وہ اللہ کا ہو نہیں سکتا. میرے عزیزو, ہمارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہا, آپ نے جہاں سے منہ لگا کے پانی پیا, حضور علیہ السلام نے وہیں سے منہ لگا کے پانی پیا. یہ محبت ہے, یہ عشق ہے. محبت کرنے کا وقت تو شادی کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. اکثر لوگوں میں جو ہے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس کو نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو, انشاءاللہ بیوی بھی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی اور بچے بھی آنکھوں میں ٹھنڈک. تو طے کرو انشاءاللہ بیوی کی قدر کریں گے, انشاءاللہ کریں گے, احترام کریں گے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارا کھانا بنانا ہماری بیوی کے ذمہ نہیں ہے. ہمارے کپڑے دھونا ہے ہماری بیوی کے ذمہ نہیں. ہمارے گھر میں جھاڑو لگانا بیوی کے ذمہ نہیں. میں آپ کو شریعت بتا رہا ہوں. ہمارے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں. ہمارے ماں باپ کی خدمت پوری زندگی ایک چمچ نہ اٹھائے, شریعت کے لیے گنہگار نہیں ہے. بیٹے سے کہا تو خدمت کر, تیرے ماں باپ, اس کی ذمہ داری نہیں. ہماری چائے بنانا ہماری بیوی کے ذمہ نہیں. یہ سب بات بتانا مت کرتا کیا, اور میں چائے بھائی سب بن جائے گی. یہ تو میں اس لیے مسئلے بتا رہا ہوں کہ احساس ہو کہ اس کا احسان ہے. ایک بات بتاؤ, شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا اسی سے ہوا, اور یہ کہتی ہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی بچے کو. شریعت کہتی ہے چل دودھ پلانے والی کو لا, دودھ پلانے کے پیسے دے اس کو مہینے کے, اور تو میرے بچے کو دودھ پلائے. یہ کوئی کام والی تھوڑی ہے, جس طرح تو مرد ہے اس طرح یہ عورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ حاکم بنایا, جیسے جماعت میں امیر صاحب بنایا, تو امیر صاحب تھوڑی نا ساتھیوں کو جس طرح چاہے اس طرح دبا سکتے ہیں. نا وہ تو وقتی طور پہ امیر بنایا ہے. تو یہ تو ایک زندگی کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امیر بنایا. ماشاء اللہ نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں. ایک لطیفہ بھی سنا. ایک چھوٹے بچے نے اپنی اماں سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں. بچے کبھی بھی باہر جاتے ہیں, میں اسکول جاتا ہوں, میں ٹیوشن جاتا ہوں, میں مدرسے جاتا ہوں, تو ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں. اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے,
ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو مشیر کر پاؤں. آپ لوگ پوچھ کر آئے نا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے. میں بھی صبح کہہ کر آیا کہ تھوڑا سا چھوٹا ادے پور جا رہا ہوں, لیٹ ہو گیا. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, ہوم منسٹر تو وہی. ایک مرید نے اپنے شیخ کو کہا, حضرت آج کھانے کی دعوت. خوش ہو گیا حضرت, بناوٹی پیر, پیر بھی سچا ہو, متبع سنت, متبع شریعت, اللہ سے ڈرنے والا ہو, کسی اللہ والے کی اجازت یافتہ ہو. تو یہ تو بناوٹی پیر تھے. تو جب پیر بناوٹی تو مرید بھی بناوٹی. تو حضرت نے سوچا کہ کھانے کی آپ کو مولا ہے, مرغا مرغی اور بکرے کا گوشت وغیرہ کھانے کے لیے گئے. دسترخوان پر بیٹھے, کافی دیر انتظار کیا سوائے انڈے کے سالن کے کچھ نہیں. بہت ناراض ہوا, دل دکھا ان کا. مرید کو بلایا, اس کے قریب کیا, انڈے کی طرف اشارہ کیا, بڑی شرافت سے کہا میرے بیٹے اس کی امی ابا کہا. پیرنٹس میٹنگ بولتے ہیں, اس کے والدین کہا ہے مرغا مرغی. مرید نے کہا حضرت خاموشی سے کھا لیجیے, یہ تو سب بیچارے یتیم بچے, وہ تو ہم پہلے ہی اوپر پہنچا چکے. میں اور حضرت ذوالفقار صاحب کے خلیفہ سفر میں تھے غازی آباد. وہاں میں نے لطیفہ سنایا, جس طرح آپ لوگ مسکرائے اس طرح وہاں والے بھی مسکرائے. وہ میں نے آپ کو دعا دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے, خوش رکھے, اس لیے یہ ایک دو بات سنا. سب مسکرائے, مجمع ختم ہو گیا, مجلس ختم ہو گیا. سخت ٹھنڈی تھی, غازی آباد میں تھے. مجھے یاد ہے ہم نے فجر کی نماز حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے ساتھ پڑھی, اور اس کے بعد میں اور حضرت پیر صاحب کے خلیفہ غازی آباد پہنچے, اور کافی مجمع تھا, بات ہو گئی, ختم ہو گیا پورا معاملہ. تو ہم وہاں گھر میں کھانے کے لیے گئے, ناشتے کے لیے. کافی لوگ تھے وہاں. تو میں اسے نیچے دیکھ رہا تھا, اللہ کی شان, سب سے پہلے اندر سے ایک آدمی بوئل انڈے کی پیس لے کر آیا. تو مجھے تو پتا نہیں, حضرت نے ہاتھ مارا. مجھے کہا مولانا, میرا جی 3 بچے آ گئے. سب میرے اوپر بہت ہنسے, کما تدین خدا, جیسا کرو گے ویسا. میں نے کہا اللہ کرے کہ کوئی چکن لے کر آ گئے. تھوڑی دیر ہوئی ملائی وغیرہ لانے کے بعد, ایک آدمی تبھی ہوئی چکن لے کر. تو میں نے کہا حضرت کیا ہوا بیٹا, ماں باپ بھی آتے. بولے تو کیا کرتا ہے؟ میں نے بولا کما تدین خدا, یہ دنیا ہے, جیسا کرو گے ویسا کرو گے. آپ کی برکت سے لوگ مجھ پہ ہنسے, اب لوگ آپ پہ ہنسے. ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا رکھتے ہیں, خوش رکھتے ہیں. آپ لوگ ماموں کو جانتے ہو؟ ماموں کو, ماموں کو جانتے ہیں؟ ماموں جانتے امی کے, ارے زندہ ماموں. ایک آدمی قبرستان میں سگریٹ پی رہا, لگے دم مٹے دم, کماوے دنیا کھاوے. وہ شاید چھوٹا ادے پور والوں کو سگریٹ نہیں دیکھی ہوتی, وہ اتنی وائٹ کلر کی آتی ہے, سفید کلر کی, دیکھیے آپ. ایک آدمی قبرستان میں سگریٹ پی رہا ہے, جنات نے آ کر اس کو پیچھے سے پکڑا. کیا کر رہے ہو؟ جنات بڑا ہوشیار, وہ سگریٹ پینے والا ہوشیار تھا. اس نے نیچے سے سگریٹ کو رکھی اور ایسے چپل سے سگریٹ کو بجھا دی, اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ سے کہا کیا کر رہے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارے کیا کر رہے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں اپنے سارے ثواب کس کو؟ میرے ابا کی قبر. جنات نے کہا کہ یہ تو 2 سال کا بچہ ہے, کہ میرا باپ بچپن نہیں مرتا. دیکھو یہ 2 منٹ کی مزاح ہے. کتنے منٹ کی؟ اب یہ لطیفہ ختم تو ہنسی بھی ختم ہو جائے گی, لیکن جو باتیں پہلے بتائی نا, موت کو یاد رکھو, قبر کو یاد رکھو, آخرت کو یاد رکھو, اگر اس کو کوئی یاد رکھے گا نا تو اس کا دل ہنستا رہے گا ہمیشہ. اس کا دل کیسا رہے گا؟ ہنستا رہے گا. ہم چاہتے ہیں نا دل میں سکون ملے, اس لیے یہ عمل کرو. جمعہ میں ایک وعدہ کیا تھا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا
صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور درود شریف. جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس کو 40,000 انعام کرتا ہے. کتنے؟ 40,000. 10,000 اللہ اس پر رحمتیں نازل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 درجے بلند فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو جو شخص 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی مجلس میں طے کرو کہ انشاءاللہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں گے. ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر. 1-2 واقعے بھی یاد آ رہے ہیں لیکن اس کا وقت نہیں ہے. تو میرے عزیزو طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو ہے وقت بھی ہو چکا ہے اور دعا بھی کرنی ہے تو بہت مختصر سے وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. ذکر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. آپ کو